اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مشائخ اعظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين الى غير نهاية۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور پرنور سرکار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر عرض کرتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ بس چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے میں آیا ہوں، بس چند اعتراضات جو آج کل بعض لوگ ہم لوگوں پر کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر، انہیں اعتراضات کا جواب دے کر میں آپ کے روبرو سے چلے جاؤں گا، آپ کے درمیان سے چلے جاؤں گا۔ ایک بار مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ہم نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ حضرات، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اس سے غریبوں کی مدد کیجیے، یہ اللہ کی نعمت کا چرچا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیر دیا ہے، اس سے نیک کام کی طرف چلیں، یہ اللہ کے نعمتوں کا چرچا ہے۔ یعنی ہر چیز کا چرچا الگ الگ ہے۔ حضرت محترم، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے کے 12ویں تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، اور بمطابق 8 جون 570 عیسوی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے ہوئے تقریباً 570 سال گزر چکے تھے۔ آیا پیارے، اس لمبے عرصے میں لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اس دوران کوئی نبی نہیں آیا اور لوگ اس بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اب ان لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرنا بہت مشکل تھا۔ حضرات محترم، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع الاول شریف کو تشریف لے آئے۔ حضرات، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، آج کل ہم لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں تو بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ آیا پیارے، جشن عید میلاد النبی کہتے کسے ہیں؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو بتایا گیا ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے فعل کو بتایا جا رہا ہو۔ حضرت محترم، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت مطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے، یعنی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور میں وہ ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر انسانوں میں مجھے پیدا کیا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو کیٹیگری میں بانٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بہتر مجھے رکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل بنائے تو ان میں اچھے قبائلوں میں مجھے چنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھرانے بنائے تو ان میں بہتر گھرانوں میں مجھے رکھا. گویا ان میں بہتر گھرانے میں مجھے رکھا اور میں تم سب سے اعلیٰ نسب والا ہوں. حضرت محترم اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں اور آپ کا حسن و جمال سب سے اعلیٰ ہے. آپ کی رفعت و بلندی سب سے اعلیٰ ہے. گویا آپ کی مثال دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. حضرات گویا آپ کی مثال اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سوموار کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہے اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. حضرات محترم تو یہ پیدائش کا خوشی منانا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ پیدائش کا خوشی منانا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ حضرت محترم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خود کو چرچا کرو. اللہ نے ہمیں آنکھ دیا، اس پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. ہاتھ دیا، احسان نہیں جتایا. اے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنے سارے انعامات سے نوازا لیکن کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک میں نے مسلمانوں پر احسان کیا انہی میں سے ایک رسول بھیج کر. حضرات انہی میں سے ایک رسول بھیج کر جب اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرماؤ کہ اللہ ہی کی رحمت اور اسی کی فضل پر چاہیے کہ تم خوشی کرو. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے. تو پھر ہم اتنی بڑی انعام کے باوجود، اتنی بڑی انعام ملنے کے باوجود ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرما دو کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشی کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے. حضرات محترم وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہیں سے اپنے تقریر کا اختتام کرتا ہوں. میرے بولنے میں، آپ لوگوں کے سننے میں سہون قصدن غلطیاں خامیاں رہ گئی ہو، میں بھی توبہ استغفار کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.